یہ کیا گند پھیلا رکھا ہے، ہٹاؤ اسے یہاں سے۔ فہد نے اس کے بکھرے ہوئے سامان کو دیکھ کر ناگواری سے پوچھا تھا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ تم سے بول رہا ہوں، اٹھاؤ یہ سب۔ وہ پھر سے سخت لہجے میں بولا، جانور۔ وہ تیز لہجے میں کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی جبھی فہد نے اپنے ہاتھوں کی گرفت اس کے بازو پہ جماتے ہوئے اپنی طرف زور سے کھینچا۔ چھوڑو مجھے۔ یہ کیا کہا؟ پھر سے کہو۔ جانور، جانور۔ تم انسان نہیں، تم جانور ہو، وہ بڑی بے باکی سے تیز لہجے میں بولی اور ہاتھوں کی مدد سے اپنے بازو چھڑوانے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی، لیکن گرفت مضبوط تھی اور اس کی نظریں نیچے کی طرف جھکی ہوئی تھیں۔ شکر کرو میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا، ورنہ ضرور تمہیں جانور بن کر دکھاتا اور تمہاری بوٹی نوچ لیتا۔ اگر میں واقعی جانور بن گیا نا تو تم میرے سامنے کھڑے رہنے کی ہمت نہیں کرو گی۔ فہد نے اپنا بازو اس کی کمر پہ مائل کرتے ہوئے نہایت سختی لہجے میں بولا تھا۔ اس کا اشارہ سمجھ کر وہ ایک دم نظریں اٹھا کر اسے گھورنے لگی۔ بولو، واقعی بھیڑیا دیکھنا ہے؟ اس کے لہجے اور عمل کی شدت سے وہ نہایت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے گردن جھکا دی۔ اور پھر آئندہ کوئی بھی جاہلوں والی حرکت مت کرنا میرے سامنے۔ فہد نے تنبیہ کرتے ہوئے اپنے بازو ہٹا کر اسے آزاد کیا۔ وہ نیچے بیٹھی اس سامان کو غور سے دیکھ رہی تھی اور چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی بھی بکھر چکی تھی۔ اچانک اسے اپنی طرف آتی ہوئی قدموں کی آہٹ سنائی دی اور نظریں کچھ اوپر کو اٹھی تو تب اس کے اوپر قریب آ چکی تھی۔ تم نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ اسے دیکھ کر وہ ایک دم حیران ہوئی تھی۔ نیچے اسے آتی ہوئی سنائی دی تھی اور یہ سامان کس طرح بکھیر کر رکھا ہے۔ بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ سامان بھی اٹھا کر اکٹھا کرنے لگی تھی۔ فرحین، سوائے اس کے نظر گھورنے سے، فہد کی بھابھی ہوں میں، اور تمہیں اس کے گھورنے پر سدرا نے خود ہی اپنا تعارف کروایا تھا۔ اور یہ کیا، آج کے دن تم نے یہ کس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے؟ کوئی ایسے کپڑے پہنتا ہے کوئی شادی کی صبح کو؟ سدرا نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے نہایت تحمل سے پوچھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا پہنوں، اس نے لوچتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے بیگ کے باہر پڑے خوبصورت ڈریس کو ہاتھوں سے چھو کر اس کے اوپر کیے گئے باریک بینی سے ڈیزائن کو دیکھ کر بولنے لگی اور پھر نظر اٹھا کر فرحین کو سوالیہ انداز میں گھورا تھا۔ ہاں، مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ مصیبت اور سوگ میں کون سا لباس پہنتے ہیں۔ کہیں دیکھا تھا ایسی صورت میں کسی کو سفید کپڑے پہنتے ہوئے، اس لیے یہ لباس اوڑھ لیا تھا۔ اس نے اپنے کرتے کو آگے کرتے ہوئے کہا تھا اور پھر خیال آیا شاید کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ اور پھر یہ دوپٹہ زمین پہ پاس پڑے ہوئے دوپٹے کو سر پہ لپیٹتے ہوئے وہ الجھے ہوئے انداز میں بولی۔ اس کے لہجے میں شدید درد پڑا ہوا تھا اور کالے رنگ کے دوپٹے نے اس کے گورے چٹے سفید رنگ کو اور سفید کر دیا تھا۔ اسی سفید رنگت میں اس کا چہرہ نمایاں ہوا تھا۔ یہ کیا ہوا تمہارے گال پر؟ سدرا نے اس کے گالوں کو ہلکا سا چوما تھا اور سرخ رنگت کے دو نشانات خود حقیقت بیان کر رہے تھے۔ وہ کچھ نہ بولی تھی اور شادی کا تحفہ، وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ فرحین صرف اس بات میں سر ہلا پائی تھی، اسے بولنے میں طاقت نہیں تھی۔ صبح ایسا کیا ہوا جو نوبت یہاں تک آ گئی؟ وہ گہری سوچ میں سوچتے ہوئے بولی تھی۔ صبح کل رات کون سا اس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک تھا جو آپ کو صبح کے فسانے پہ حیرت ہو رہی ہے؟ اس جانور نے مجھے رات بھر ذلیل کر رکھا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے ضرور کسی پاگل خانے سے نکل کر میرے سر پر اس عذاب کو مسلط کر دیا ہو، کیونکہ نارمل تو وہ کہیں سے نہیں دکھتا۔ وہ بھرپور غصے سے بھڑاس نکال رہی تھی۔ میں چپ چاپ رہنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بس ایک بار مجھے میرا فون مل جائے۔ مجھ پہ تشدد کرنے والے کے جرم میں اسے جیل نہ بھجوایا تو میرا نام بھی فرحین رحمان نہیں۔ اب یا تو دور رہے یا اس گھر میں یا پھر… وہ نہایت خوش جوش اور غصے میں جذباتی ہو چکی تھی۔ یہ تک بھول گئی تھی کہ وہ یہ سب کچھ کس کے سامنے بول رہی تھی۔ فہد کے بارے میں اس طرح کے الفاظ سن کر سدرا کو تو برا تو لگا تھا، لیکن اس نے بہت ہی دانش مندی کے معاملے میں سمجھانا چاہا تھا۔ لیکن تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، سمجھی؟ تم اور بہت سمجھدار اور فرمانبردار بچی ہو، میرا کہنا مانو گی، ہے نا؟ اس نے بڑے پیار سے اس کی تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کر التجائیہ انداز سے پوچھا تھا۔ دیکھو، میں فہد کی بھابھی ہوں تو اسی حساب سے تمہاری بھی بھابھی ہوں نا، تو تم کیا اپنی بھابھی کا کہنا نہیں مانو گی؟ نہ تو مجھے فہد سے کوئی لگاؤ ہے، نہ ہی اس سے جڑے ہوئے کسی رشتے سے۔ البتہ اگر آپ کا رویہ میرے ساتھ بہتر ہوگا تو میں آپ کی دل آزاری نہیں کروں گی، اس نے اپنا رخ موڑتے ہوئے کہا تھا۔ فرحین کی عادت تھی، شروع سے ہی وہ ہر بات منہ پر بولنے کی عادی ہوا کرتی تھی، نہ کوئی رکھ رکھاؤ نہ کوئی دکھاوا۔ دیکھو، دونوں خاندانوں میں سالوں سے دشمنی ہوئی، اب جا کر ختم ہوئی ہے، اس لیے تم ایسا کچھ بھی مت کرنا۔ یہ بجھی ہوئی آگ پھر سے بھڑک اٹھے۔ وہ نہایت ہی پیار سے اسے سمجھاتی رہی اور کیا تو یہی بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ فرحین نے تنزیہ کہا تھا، اصل میں فہد ایسا نہیں ہے، وہ بس آج کل کچھ زیادہ پریشان ہے، اداس ہے، اسے حالات نے ایسا بنا دیا۔ پریشان ہے حالات کا مارا کچھ بھی، لیکن اس سب میں میرا کیا قصور بنتا ہے؟ وہ جو میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرے۔ اس نے چڑھ کر بولا تھا۔ یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، فی الوقت اس کی پریشانی اور اداسی کی وجہ تم ہی ہو، اس لیے تمہیں صبر اور تحمل سے اسے ہینڈل کرنا ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کی پریشانی اور اداسی کی وجہ ہوں؟ کیا ضرورت تھی پھر اس نے شادی مجھ سے کرنے کی؟ وہ الجھ گئی تھی۔ یہ بہت ہی بڑے قصے ہیں، تو کیا میں قصوں کا حصہ بننے لگی ہوں؟
किस तरह के किस्से। वो बेयकीनी के साथ उठ खड़ी हुई थी। वो पढ़ाई के सिलसिले में बचपन से ही अक्सर घर से बाहर रहता था। उसे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी और उसके कहने पर ही वो आला तालीम हासिल करने के लिए हमेशा घर से बाहर ही रहता। इस क़यामत के वक्त वो मुल्क से बाहर था और फहाद ने अपनी माँ को इस तरह खोया था कि उसका आखिरी दीदार भी उसे नसीब नहीं हुआ था। सजने में उसे झिझोड़ कर रख दिया था। उसके बाद सुनकर वो थोड़ा सा अफसरदा तो हुई थी, लेकिन फहाद के लिए कोई भी हमदर्दी नहीं जागी थी। वो फिर से उलझन का शिकार होने लगी। अगर उसकी माँ मरी थी तो वो उस वक्त घर पे मौजूद ना था, तो इस बात के लिए मैं उसकी गुनाहगार कहाँ से ठहरी। उसने फिर से सिदरा की जानिब तंजिया भरी नजरों से देखा था। उसकी माँ को तुम्हारे घर वालों ने मारा था, सिदरा ने चुभते हुए अंदाज में कहा था। उस दिनों खानदानों को बहुत कुछ झेलना पड़ा जो किसी के लिए भूलना नहीं था, आसान नहीं था। अब काफी सालों के बाद ये सुलह का मुआहदा तय पा गया। कैसा मुआहदा? वो सांस रोकर खड़ी हुई। उसकी माँ के बदले तुम्हें इस खानदान में बहू बनाया गया है। तुम उसी के सास में खून बहा में रुखसत होकर आई हो। सिदरा ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा था, और बरहीन की आंखें एक समझ ठहर गई। फटी आंखों से बेयकीनी के साथ वो सिदरा को घूरने लगी। अब उसे सारी बात समझ में आने लगी थी। घर से रुखसत होने से लेकर कमरे तक क्यों उसके साथ इस तरह का सलूक किया गया था। इज्जत तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। रात में कहे हुए फहाद के अल्फाज उसे चुभने लगे थे। उसे इतना बड़ा मेरे घर वालों ने मेरे साथ जुल्म किया, मेरे साथ मुझे दुश्मनों के हाथों में खून बहा में दे दिया गया। वो मन ही मन में अब उस आग में झुलस रही थी। वो खुद को गैर महफूज एहसास महसूस करने लगी थी। उसे अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। खुद को संभालो, तुम गिर रही हो। सिदरा ने उसे दोनों बातों से संभालते हुए कहा था। वो तो जानती थी कि ज़मीनों की विरासत पे उस खानदान से बहुत से सालों से दुश्मनी चल रही थी, लेकिन उसे मामले की गहराई का कुछ पता नहीं था। उसे किसी मुआहदे के तहत खून बहा में दे दिया गया था। इतनी बड़ी बात का उसे बिल्कुल भी अंदाजा न था। उसका चेहरा जद पड़ने लगा था। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। रही बात फहाद की, तो धीरे धीरे सेट हो जाएगा तुम्हारे साथ। तुम बस किसी बात पे गुस्सा नहीं दिलाओ। जितना हो सके उसे खुश रखने की कोशिश करो। उसका हर कहा मानो, उसकी बातों को बर्दाश्त करना सीखो। उसके दिल में जगह बनाओ। उसकी तन्हाई और अकेलेपन को दूर करो। जितना ज्यादा तुम उन दोनों का रिश्ता मजबूत का, उतने ही सुकून से तुम दोनों के खानदान रहेंगे। सिदरा ने पुरउम्मीद अंदाज में उसका माथा चुमा। वो अब भी उलझी हुई कैफियत के साथ एक समत नजर जमा कर रह गई थी। दबे पांव इधर उधर देखती हुई नीचे उतरी और खाने की टेबल के करीब आकर रुकी। वो गुलाबी रंग का जूड़ा पहनकर आई थी और साथ ही सिदरा ने कुछ जेवरात भी पहना दिए थे। वो बिल्कुल नई दुल्हन लग रही थी, लेकिन उसकी रंगत अब उजड़ी हुई थी। वो बहुत खूबसूरत सी आकर वहाँ खड़ी हो गई थी। अरे यहाँ बैठ जाओ ना। सिदरा खाना लगाने में मसरूफ थी। जो ही उसने देखा फहाद की जानिब, तो कुर्सी पड़ी हुई के इशारा किया। फहाद ने एक तरफ उस पर जमाई और वहीं बैठ गई थी, बिल्कुल उसके नज़दीक। एक दूसरे के नज़दीक बैठने से दोनों ही खुश न थे, लेकिन भाभी का कहा दोनों ने नहीं टाल सके थे। तुम्हारी तबीयत कैसी है? फहाद ने जन्नत के आते ही पूछा था। मुझे क्या हुआ? वो पानी का गिलास भरकर थोड़ा सा चौंक कर बोली, और साथ ही अपनी प्लेट उठाने की कहा। रात को तुम्हें शदीद दर्द था ना, तुम सो नहीं सकी, हाजरा को ढूंढ रही थी। फहाद मानी अंदाज में बोला था। ओ हाजरा, वो मैं हाजरा के पास गई थी, लेकिन वो सो चुकी थी, तो मैंने उसे जगाया नहीं। फिर टैबलेट खाकर खुद ही सो गई थी। उसे मुश्किल से जुमला या अदा किया गया था और खौफ की तलवार अब भी जैसे उसके सर पर लटक रही थी, क्योंकि फहाद की तीखी नजरें अब भी उसी पर जमी हुई थी। फहाद, चलो शुरू करो बेटा। सिदरा ने उसे बोलते हुए खुद किचन में खाना लेने के लिए चली गई थी। वो उसकी आवाज़ पर फहाद से नजरें जन्नत से हटाई और रुख सामने को किया था। वो सरसरी सा उसकी जानिब देखते हुए नम आंखों से उसने देखा था। उसकी आवाज़ पर नजर जन्नत से हटाई थी और रुख सामने को किया। भाईजान अभी तक क्यों नहीं आए? उसकी कुर्सी खाली देखकर फहाद ने टाइम देखते हुए पूछा। अक्सर रात का खाना सारे घर वाले साथ में खाते थे, ये पहली बार हुआ था कि वहाँ मौजूद नहीं थे। उन्हें वहाँ न देखकर फहाद को परेशानी। उनकी तबीयत कुछ खराब है। वो किचन में आते हुए बोली थी। क्या हुआ भाईजान को? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वो परेशानी से उठ खड़ा हुआ। थोड़ा सा सर में दर्द था और बस रेस्ट करेंगे तो ठीक ठाक हो जाएंगे। उनका फिलहाल खाने को मन नहीं था, इसलिए यहाँ नहीं अपने कमरे में खाएंगे। और अब ये सवाल जवाब छोड़ो, खाना शुरू कर। दुल्हन को भी भूख लगी होगी। वो रोटियां डालते हुए खुशी हिलाके से बोली थी। इस लड़की को देखकर उनकी तबीयत खराब हो रही थी। वो खुद तो उससे टेबल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और उसने हुस्सत को मेरी ज़िंदगी में शामिल करके मेरी ज़िंदगी तो ख़राब ही कर दी। भाईजान ने अब इस बात का एहसास होने वो हक़ारत से देखता हुआ खाना छोड़कर फौरन बाहर चल दिया। बाहर की जानिब उसकी तेजी से चलते हुए सिदरा की आवाज़ से रुक गए थे। कहाँ जा रहे हो? उसने करीब आकर पूछा था। ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। मेरा इंतज़ार मत करना, बाद में चले जाना। पहले खाना तो खा लो। इस तरह खाना छोड़कर नहीं जाते। ये खाना मेरे लिए अब हलाल नहीं है। इसे टेबल की तरफ रहीम को देखकर बोला, जहाँ सब बज़ाहिर खाना खाने में मसरूफ थे, लेकिन तवज्जो उन दोनों की तरफ ही थी। सिदरा अच्छी तरह से जानती थी उसके जाने की वजह, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि अब ज़्यादा बात बढ़े। ये क्या तमाशा, मुलाजिम यहीं खड़े हुए हैं, कम से कम सबके सामने तो खुद पे जब्त रखना सीखो। चलो मेरी हाथरी बैठ जाओ, कुछ खा लो, उसके बाद चले जाना। सिदरा ने धीमी आवाज़ में उसे तंबी करते हुए उसके बाजू को पकड़कर टेबल की तरफ चलने लगी थी, लेकिन फहाद वहाँ से नहीं हटा था। आपकी
میں دل سے عزت کرتا ہوں بھابھی، لیکن یہاں پر کچھ لوگوں کی موجودگی مجھ سے کھانا ہضم نہیں ہو سکا، اس لیے پلیز آپ مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کہیں۔ بغیر کسی کی پرواہ کیے وہ تیز آواز میں گرجا، اور پھر جس کی آواز سب نے سنی تھی، لیکن ہر کوئی بے دہانی کا دکھاوا کیے ہوئے اپنا رخ موڑ چکا تھا۔ اس کا لہجہ بہت ہی نفرت امیز تھا، جس کی کوئی فرحین سے دور تک محسوس کیا تھا، اور اس نے اتنی بمشکل سے لیا ہوا پہلا لقمہ اس کے حلق میں ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ ابھی سورج طلوع ہونے جا رہا تھا، ہلکی سی روشنی اندھیرے سویرے میں بدل رہا تھا، چاروں طرف سے ایک دھند سا چھایا ہوا تھا اور دور تک گائے جا رہے تھے شکر خدا کا ٹھیک ہو تم۔ وہ اس کو دیکھ کر ایک گہری سانس چھوڑنے لگا تھا۔ کیا ایسا کیا طوفان آ گیا جو تم نے صبح صبح بیل کی طرح مجھے کھیتوں سے دوڑ لگوائی، چائے تک نہ پینے دی؟ تیز قدموں کی وجہ سے اس کی سانسیں ابھی بھی بے ترتیب تھی، لیکن اس کی آمد میں وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ وہ جانے کیا کیا خیال دل میں لیے گھر سے نکلا تھا، جب وہ خاموش گیلی گھاس پہ بیٹھی صرف اسے سن رہی تھی۔ اس کی بے توجہی پہ وہ نیچے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سوالیہ انداز میں اس کو گھورنے لگا تھا۔ اب کچھ بولو گی بھی یار؟ منیب اس پہ نظریں جمائے اس سے مخاطب تھا، لیکن وہ اداس نہ تھی، نہ جانے کیسی سوچوں میں گم سامنے آتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو کہ دور کھیتوں میں اپنے کام میں مصروف تھے۔ کیا بات ہے، اتنی گمسم کیوں؟ منیب اس کی کیفیت کو سمجھ ہی نہ پایا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے آگے ہلانے لگا۔ وہ سوچوں کے ہجوم سے باہر تو آئی تھی، لیکن اب اپنی گردن موڑ کر پاس پیٹ سے بیٹھے منیب کو دیکھنے لگی تھی، آنکھیں اس پہ جمائے ہوئے۔ وہ پھر سے من میں نہ جانے کہاں بھٹکی تھی۔ تم نے میرے گھر رشتہ نہیں بھیجا، وہ خشک لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ لہجے میں شکوے کے ساتھ ساتھ ایک درد بھی تھا۔ بات کرتے وقت اس کی آنکھیں اب نم ہو چکی تھی۔ یار میں اتنا اداس اور پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تم جانتی تو ساری صورتحال کو، میں نے بتایا بھی تھا نا۔ فی الحال بہت مشکل ہے، وقت لگے گا اس سب میں۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے اسے یاد دہانی کرانے کا، اور حیرت اس کو گھور رہا تھا۔ اتنی سی بات کے لیے اسے صبح صبح فون کر کے بلایا تھا اس نے۔ منیب تمہیں اتنی سی بات لگ رہی ہے یہاں میری جان پہ بن آئی ہے۔ میں اس رات بال بال بچی ہوں۔ یہ تو اچھا ہوا انہوں نے ہمیں ساتھ نہیں دیکھا، اگر فہد بھائی تمہیں اور مجھے اس رات دیکھ لیتے تو قیامت برپا ہو جاتی۔ جنت کے لہجے میں شدید خوف اور پریشانی تھی۔ کچھ ہوا تو نہیں نا؟ فی الحال کچھ بھی نہیں بگڑا، آگے بھی اللہ بہتر کرے گا۔ اتنے عرصے سے کیا کبھی کسی کو ہم پر شک ہوا؟ اسے جواب جو اب ہوگا۔ منیب پرسکون انداز میں بولتے ہوئے گھاس پہ لیٹ گیا تھا۔ اس کا بے فکر رویہ جنت کو اور پریشان کر گیا تھا۔ ہاں لیکن اب میں اگلی بار نہیں مل سکوں گی شاید۔ پہلی کی بات اور تھی تب فہد بھائی یہاں نہیں تھے، اب وہ یہاں پر ہیں، اور اس رات کے بعد تو وہ مجھ پر ہر وقت شکی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور مجھے بہت ڈر لگنے لگا ہے۔ اچھا واقعی میں بہت ڈر لگ رہا ہے؟ تو وہ تو دکھ بھی رہا ہے۔ اور اس کے وجود پر نظریں ڈالتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا، کیا مطلب؟ وہ جھنجھلائی۔ ویسے وہ اپنی چار دیواری میں رہ کر بند دروازے کے پیچھے مجھ سے بات کرنے سے خوف آتا ہے تمہیں، اور یہاں جناب دن دہاڑے کھلے میدان میں بیٹھی میرے ساتھ حسین ملاقات کر رہی ہے، اور اوپر سے مجھے جتلایا جا رہا ہے کہ آئندہ نہیں آؤں گی۔ ڈر لگتا ہے۔ وہ اس کی جانب پیٹھ کیے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ منیب وہیں لیٹے ہوئے اس کی پیٹھ پر کھلے بالوں کو ہاتھوں سے سلا رہا تھا۔ ویسے تو میں شکر کرتا ہوں، ہائے میری خوش نصیبی، رات کو دیدار نصیب نہ ہونا میرے لیے غنیمت تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے جنت کو کھینچ کر اپنی طرف موڑا۔ بے دہانی میں وہ اس کے سینے پہ گرنے لگی تھی، اور اس کا سر منیب کے چہرے سے ٹکرایا، اور اسی پل وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے سیدھی ہوئی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے منیب؟ اس نے تیز ہوتی ہوئی دھڑکن کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنی چادر اوڑھ کر کھڑی ہوئی تھی اور خفگی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ میں نے تمہیں یہاں اپنے ساتھ کوئی تفریح کرنے نہیں بلایا۔ وہ اس کی حرکت سے غصہ ہوئی تھی، اور اس کی بات کو سنجیدہ لینے کے بجائے منیب اس کی باتوں کو ٹال رہا تھا، اور یہی بات اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ اس وقت گھر پہ کوئی نہیں تھا، فہد بھائی گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، اور بھائی جان کی طبیعت صحیح نہیں تھی، اس لیے وہ صبح صبح کھیتوں کی طرف آنے والے نہ تھے۔ اس موقع کو غنیمت جان کر میں یہاں بس تمہیں یہ بتانے کے لیے آئی ہوں، اور تمہیں یہاں پہ مذاق سوچ رہا ہے۔ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آ رہی، اور اس سے پہلے کہ گھر والوں کو مزید مجھ پر شک ہو جائے، وہ میرا رشتہ کہیں اور طے کر دیں، جلدی سے میرا ہاتھ اپنے لیے مانگ لو۔ لیکن تم ہو کے کچھ کرتے ہی نہیں۔ وقت نکل جائے گا، میری شادی کہیں اور ہو جائے گی، اور پھر سرتے رہنا اسی گھاس پہ۔ صحیح وقت کا انتظار کرتے کرتے بات ختم کرتے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ جنت یہ کیا بچپنا ہے، تم اتنی کیوں بے بسی دکھا رہی ہو میری جان؟ اس نے یکدم کھڑے ہو کر اپنی انگلیوں سے جنت کے آنسو صاف کیے۔ شادی تو تمہاری مجھ سے ہے، یہ تو طے ہے، اس نے یقینی انداز میں اس کی طرف مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ جنت اس کی طرف دیکھ کر ہونک بنی دیکھتی رہ گئی تھی۔ جنت کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا، اور رہی بات میرے کچھ کرنے کی، تو یہ تم بھول گئی کہ ہمارے خاندان کے بیچ جو دشمنی چل رہی تھی وہ میری ہی کوششوں کی وجہ سے یہ دشمنی رشتہ داری میں بدلی ہے، اور میں نے کسی اور کے لیے نہیں، صرف ہم دونوں کے لیے کیا ہے۔ فرحین کی شادی فہد سے ہو جانا دونوں خاندانوں کو جوڑنے کی پہلی کڑی تھی، جو کہ ہم اس میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب بس یہ خیال رکھنا کہ یہ شادی ٹھیک سے چلنے لگے، اور فرحین بہت ہی لاڈلی ہے بھائی صاحب کی، اگر کچھ مسئلہ بھی ہوا تو بنائی بات پھر سے بگڑ جائے گی۔ بس یہ دھیان رکھنا کہ فرحین کا تمہارے در میں کوئی پریشانی، کوئی جھگڑا نہ ہو، اور گھر والوں کی کسی بات سے کوئی پریشانی ہو۔ وہ بہت ضدی اور غصے والی ہے۔
خاندانوں کے معاملات کچھ بہتر ہونے لگے تو میں خود ہی امی ابا کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ اب کی بار اسے بڑی سنجیدگی سے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اسے سمجھایا تھا۔ منیب کی باتوں سے وہ کچھ مطمئن ہوئی تھی اور اس کے مسکرانے پر منیب کو بھی سکون محسوس ہوا اور اس کے دونوں ہاتھ چوم کر گھر کی طرف رخصت کیا اور خود بھی اپنے راستے پر چل دیا تھا۔ بھابھی چائے پیوں گا، اس نے گھر آتے ہی آواز دی تھی۔ 2 دن کے بعد وہ گھر واپس آئے تھے اور اس کی آواز سن کر سدرا کچن سے باہر آئی۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر رکھے ہوئے بیٹھا تھا اور موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ چند سیکنڈ کے بعد اس نے خود پر نظریں محسوس کی تو سر اٹھا کر دیکھا۔ سدرا اس کے سامنے کھڑی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں بھابھی آپ؟ فہد نے اس کی آنکھوں میں حیرانگی کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ کہاں تھے اب تک؟ جنید کے گھر تھا، بتایا تو تھا آپ کو، انتظار مت کرنا۔ جواب دینے کے بعد وہ پھر سے اسکرین کی طرف متوجہ ہوا۔ کافی دن بعد خوش لگ رہی ہے تمہارا چہرہ آج، کھلا کھلا سا لگ رہا ہے۔ کوئی خاص وجہ؟ اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر بول رہی تھی۔ بالکل خاص وجہ ہے، اور وجہ آپ سے چھپی بھی نہیں ہے، اس نے پرمسرت لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کا مطلب تم خوشی سے وہ پلکیں چپک نہ پائی تھی؟ جی بھابھی، خوشی، میری خوشی، وہ بڑے مدھم انداز میں بولا تھا اور اس کے لہجے میں خوشی جھلک رہی تھی۔ کب اور کہاں ملے تم اسے؟ کیا بات ہوئی تمہاری؟ بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں، تھکا ہوا ہے، پہلے چائے تو پلا دیں، صوفے پر لیٹتے ہوئے بولا تھا اور دوسرا اسبات میں سارے لاتے ہوئے وہ چائے بنانے کچن میں چل دی۔ اس کا دھیان اب مکمل طور پر اپنے موبائل پر تھا۔ وہ بڑے ہی پیار سے موبائل کی اسکرین کو ٹچ کر رہا تھا اور کچھ ٹائپ کرتے ہوئے اس کے چہرے پہ ایک سکون سا چھایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سدرا چائے کا کپ لیے اس کے پاس کھڑی تھی۔ وہ فون اٹھا بیٹھا مسکراتے ہوئے اس نے چائے کا کپ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ بھابھی، وہ اسے دیکھ کر بہت مطمئن تھی۔ آج کافی دنوں کے بعد وہ اس قدر خوش تھا تو سدرا نے بھی اسے کچھ اور بات نہیں سنائی تھی، بس خاموشی سے اسی کی بات سننے لگی تھی۔ ہاں اب بتاؤ، اب ذرا بتاؤ، آپ کی یہ توانائی کیسے بحال ہوئی؟ سدرا اس کے قریب بیٹھ گئی۔ آج صبح ہی اس کا میسج آیا تھا، وہ تو ناراض تھی تم سے، پھر وہ بات کیسے کر رہی تھی اور تم نے خود ہی بتایا تھا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ پھر سدرا ایک ساتھ ہی الجھتے سوالات کر رہی تھی۔ پتہ ہے بھابھی، جب بندے کی قسمت اچھی نہ ہو تو خالق بھی کچھ نہیں کر سکتے، پوری دنیا ہی آپ سے آپ کوئی چیز کیوں نہ چھیننے لگ جائے، اگر وہ آپ کے حصے میں ہوگی تو ضرور مل جائے گی۔ خوشی کا دوبارہ مجھ سے رابطہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ میری ہے۔ میں یہاں سوچ سوچ کر خود کو کوس رہا تھا کہ اس کی کیفیت بھی۔ وہ سر جھٹک کر مسکرانے لگا۔ مجھے تمہاری باتیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی، سدرا نے گہرے سانس بھرتے ہوئے بولا تھا۔ اس رات جب اس نے ملنے کے لیے مجھے بلایا تھا تو میں نے نہیں جا پایا، وہ من ہی من میں خود کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ مزے کی بات تو یہ تھی کہ وہ بھی نہیں آ پائی تھی اور وہ خود کو میرا قصوروار سمجھ رہی تھی اور وہ مجھ سے معذرت کرنے لگی، اور میں اس سے بات کرتے وقت بھی۔ سدرا نے اس کی ہنسی رکنے کے بعد پوچھا تھا، پھر آپ کیا جانتی؟ آپ جانتی نہیں کہ میری خوشی کو اتنی کھری کھری سنا دی، وہ کس لیے؟ سدرا ایک بار پھر حیرت سے پوچھا تھا۔ بول رہی تھی اگر میں تمہارے بھروسے گھر سے نکل گئی ہوتی تو تم بھی وہاں موجود نہ ہوتی تو کیا ہو جاتا، وغیرہ وغیرہ۔ اوہ، بہت غصے والی وہ، اور غصہ آخری الفاظ ادا کرتے وہ پھر سے مسکرایا تھا۔ غصے والی تو تم بھی کام نہیں ہو، تم دونوں کا کیا ہوگا، یہ جوڑی پھر ہے نہیں بیٹا، روز روز گھر کے برتن ٹوٹ جائیں گے میرے، سدرا نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ کیا بات کر رہی ہیں بھابھی، وہ غصہ کرے گی تو میں چپ چاپ سن لوں گا اس کی ساری باتیں، اگر وہ 2 ہاتھ لگا دے گی تو پھر خوشی خوشی کھا لوں گا، ڈونٹ وری، ہماری جوڑی خوب جچے گی، دیکھنا آپ کے برتن بھی نہیں ٹوٹیں گے۔ وہ صرف غصے نہیں، پیار بھی بہت کرتی ہے مجھ سے، اور ویسے میں کہاں غصہ کرتا ہوں بھلا، جو آپ مثالیں دینے لگی۔ ہاں بیٹا بالکل، آپ تو بالکل غصہ نہیں کرتے، وہ دوسرا ٹکا کر اسے مخاطب ہوا تھا۔ بالکل، آپ کی تو غصے کی مثالیں کوئی بھی نہیں ہیں، آپ تو بہت معصوم ہیں، آپ تو کسی کو کچھ بھی اونچی آواز میں بھی نہیں بولتے۔ وہ تو میں بس ایسے ہی بات کر رہی تھی، اس کی بھابھی نے اسے تنگ کرنے والے انداز میں اسے کہا تھا۔ اچھا یہ فرحین پہ اتنا جبر کیوں ہو رہا ہے، یہ غصہ ہی ہے نا یا پھر تمہارے پیار کا انداز؟ بھابھی نے تنزیہ کیا تھا۔ فرحین کا نام سن کر اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی رونق ایک دم سے غائب ہو چکی تھی۔ اس نے شکایت کی آپ سے؟ فہد نے ناگوار سے پوچھا۔ نہیں، میں نے خود محسوس کیا، شادی کے رات بھلا کون اپنی نئی نویلی دلہن کو اس طرح فرش پہ سلاتا ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے گھورا تھا۔ میں جب اس کا بیگ رکھنے کمرے میں گئی تو اس نے نیچے سوتے دیکھ لیا تھا، اس کی حالت خوب اندازہ ہو رہا تھا کہ تم نے کیا رویہ رکھا ہوگا اس کے ساتھ، یہ کیا یہ سلوک کرتا ہے اس کی نئی نویلی دلہن کے ساتھ؟ تمہاری خوشی ہوتی تو اس کے ساتھ تم ایسے سلوک کرتے؟ بھابھی، آپ کو میری خوشی کا مقابلہ اس لڑکی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا، انگارے کے علاوہ کچھ نہیں، اور جسے دیکھ کر میری روح تک جھلس جاتی ہے۔ وہ کرب سے بولا تھا۔ تمہاری گنہگار فرحین نہیں، فہد، تم کیوں کسی اور کے لیے اس کی سزا کو معصوم کو دے رہے ہو؟ اس پہ رحم کھاؤ۔ وہ کچھ اس طرح سے التجایا بولی تھی اور دور وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بات کرتے، عسکر کے بلاوے پہ فہد وہاں سے اٹھ گیا۔ جی بھائی جان، اسے بلایا؟ اپنے بلایا مجھے؟ اندر آ کر ہی وہ دوبارہ دبے انداز میں پوچھنے لگا تھا۔ تمہیں ایک بات اچھی طرح سے بتائی تھی نا کہ کوئی بھی ایسا کام مت کرنا جس سے مجھے ہمارے خاندان کو کسی بھی قسم کی جگ ہسائی کرنا پڑے۔ وہ غصے کو ضبط کیے ہوئے بولا تھا۔ جی اچھی طرح سے یاد ہے مجھے، تو پھر یہ کیا تماشا ہے؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ ایسا کیا کیا میں نے؟ وہ
بےخبری سے بولا تو تمہاری بیوی نے تھانے میں رپورٹ لکھوائی ہے اور اوپر اپنے تشدد اور ہراساں کرنے کے جرم میں اس بار اس کا ضبط کھو چکا تھا۔ وہ نہایت ہی سخت لہجے میں بولا۔ اس کی بات سن کر فہد کو زوروں کا جھٹکا لگا تھا اور وہ ایک دو دن میں اس کی زبان درازی سے واقف ہو چکا تھا، لیکن اس طرح کی ہمت کر چکا تھا۔ شہر کے منشی مجید کا فون آیا تھا اور آج صبح یہ خبر دی تھی، کوئی لڑکی شاید کسی فلاحی ادارے میں وکالت کرتی ہے، اس نے فرحین کی طرف سے تم پر FIR درج کروائی ہے۔